حضرت شاہ عبدالعزیز مودودی دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے والد شاہ ولی اللہ مودودی دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ایک وظیفہ نقل کرتے ہیں قضاء حاجات۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی تکلیف میں مبتلا ہو جائے، مصیبت میں مبتلا ہو جائے اور نکلنے کا کوئی راستہ بظاہر نظر نہ آ رہا ہو، یا کوئی ایسی دعا ہو جو وہ کرنا چاہتا ہے جو کسی کے نقصان کے لیے نہ ہو، اپنے فائدے کے لیے ہو، یا کوئی تکلیف ہے جس سے نکلنے کے لیے وہ دعا کرنا چاہتا ہے، تو ایسا کرے کہ نماز عشاء کے بعد 4 رکعت نماز نفل کی نیت باندھے۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد 100 مرتبہ پڑھے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین فاستجبنا له ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین۔ پھر دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 100 مرتبہ پڑھے رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 100 مرتبہ پڑھے وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 100 مرتبہ پڑھے حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اور جب سلام پھیر لے 4 رکعتیں مکمل کر کے، اس کے بعد 100 مرتبہ پڑھے رب انی مغلوب فانتصر، 100 مرتبہ۔ اب یہ دیکھیے قرآن پاک میں یہ 2 آیتیں ہیں، فدعا ربہ انی مغلوب کے الفاظ ہیں، اور وہاں پہ بھی ربہ انی مسنی الضر ہے، لیکن چونکہ اب یہاں پہ دعائیہ طور پہ پڑھنا ہے تو رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اور جب سلام پھیرنے کے بعد 100 مرتبہ پڑھنا ہے تو وہ بھی رب انی مغلوب فانتصر، یہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد جو دعا کرے گا ان آیتوں کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں انشاءاللہ وہ دعا قبول ہوگی۔ اور روایت کیا ہے، شاہ عبدالعزیز مودودی دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ یہ 4 آیتیں کون کون سی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین فاستجبنا له ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، وَفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ۔ یہ اسم اعظم ہیں اور ان کے وسیلے سے جو بھی دعا مانگی جائے گی قبول ہوگی۔ گویا آج آپ کو قرآن پاک میں سے اسم اعظم بتایا گیا ہے۔ اجازت آپ لینا چاہتے ہیں تو کمنٹ میں آ کر جو ہے ماشاءاللہ لکھیں، اس کے بعد آمین لکھیں اور اپنا نام لکھ دیں، آپ کو اجازت دے دی جائے گی۔ اپنا نام لکھنا ہے، ماشاءاللہ اور آمین لکھیں، اجازت دے دی جائے گی، اور یہ دعا کریں اور یہ وظیفہ کریں۔ انشاءاللہ عزیز بڑی سے بڑی مصیبت، بڑی سے بڑی پریشانی انشاءاللہ عزیز قرآن مقدس کی ان آیات کی برکت سے اور اس انداز میں آپ نے جب وہ نوافل پڑھنے ہیں اس کی برکت سے انشاءاللہ وہ پریشانی ٹل جائے گی، وہ مصیبت دور ہو جائے گی، جو بھی پریشانی ہوگی انشاءاللہ، اور جو دعا آپ کریں گے انشاءاللہ عزیز وہ قبول ہوگی۔